نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، کل ہم نے پیدائش کی سنتیں پڑھی تھیں، آج میرے سامنے تھیں رات کو سونے کی سنتیں، اور میں حیران تھا کہ یہ 14 سنتیں 14 اور ایتھکس، اتنی ڈیپ ایتھکس کون سے ریلیجن نے آپ کو سکھائے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، بتا دیں، یا کوئی ڈاکٹرز نے کون سی اس طرح کی گائیڈ لائنس دی ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اب 14 سنتیں ہیں، ان میں سے جتنی بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اختیار کریں۔ سب سے پہلی ہے پرفارم وضو، یعنی کہ سب سے پہلے ہے کہ اپنا جب آپ سونے کا ارادہ رکھیں اس سے پہلے وضو کر لیں۔ بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے اس میں روایت کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے؟ ریزننگ یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری روح معلق کر دی جاتی ہے، تمہاری روح تمہارے جسم سے نکال لی جاتی ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے اس کو لٹائے یا نہ لٹائے۔ تو اگر آپ وضو کر کے سوئیں گے، اگر میں اور آپ، تو اگر کسی کو خدا نخواستہ موت آ جاتی ہے تو وہ وضو کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ بھی ایک، ہاں، مطلب کہ شہادت کا درجہ ملتا ہے، لیکن یہ کمزور روایتوں میں سے آتا ہے، کیونکہ شہادت کے 9 رتبے ہیں، 9 وہ ہیں، 9 جو وہ انشاءاللہ کسی ٹائم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اب یہ ہماری طبیعت کے عین خلاف ہے، جو دوسری سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء سے پہلے مت سو اور عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ، ایکسٹرا بات چیت مت کرو، ایون اپنی فیملی سے بھی اور اپنی کسی سے بات چیت نہ کرو، ایکسٹرا کوئی فضول لغو بات کرنے کی، لغو بات ان سینس کہ کوئی ایکسٹرا بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عشاء سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ بات کریں، کھائیں کھانا بہتر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنی ساری وائفس کے ساتھ کھانا رات کا ساری وائفس کے ساتھ کھاتے تھے، اور پھر جس وائف کا وہ ہوتا تھا، دن ہوتا تھا، ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور جا کے آرام کرتے تھے۔ تو عشاء سے پہلے نہیں سونا چاہیے، عشاء کے بعد آپ کوشش کریں، جو کہ بڑا مشکل ہے آج کل، اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو الٹا ہی حساب ہے، ہمارے تو سارے کام عشاء کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ تو عشاء کے بعد جو ہے نا، یہ میرا خیال سے بڑی ایک چیلنجنگ سنت ہے۔ اس کے بعد تیسری سنت جو ہے وہ ہے اپنا بیڈ کو جھاڑ لیں ایک دفعہ سونے سے پہلے، کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی پرابلم نہ ہو آپ کو، کوئی بیڈ بگ ہوتا ہے کوئی، اس کو اچھی طرح ساری طرح اس کو ڈسٹ آؤٹ کر لیں۔ پھر 4 ہے ریسائٹ آیت الکرسی۔ بخاری میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی پڑھ کے سویا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اینجل مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا گارڈین ہوتا ہے، جب تک وہ اٹھتا نہیں ہے شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ تو آیت الکرسی پڑھ کے سونا جو ہے یہ ایک آسان سنت ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اور اس میں اکثر لوگ یہ پڑھتے بھی ہیں، تو لیکن اس کو سنت سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اور ثواب ملے گا، اور ایک گارڈین آپ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جو آپ کو اور مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ آپ کی گارڈ پہ شیطان سے آپ کو دور رکھے گا انشاءاللہ۔ اچھا بھی جی، سورہ ملک جو 5ویں ہے وہ ہے سورہ ملک، پڑھ لینی چاہیے۔ سورہ ملک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 2 حدیثیں آتی ہیں اس کے بارے میں۔ ایک حدیث ہے کہ سورہ ملک، ایک حدیث ہے جس میں صرف لکھا ہوا ہے کہ ایک سورت ہے قرآن، مفہوم یہ ہے اس کا، ایک سورت ہے قرآن میں جس کی 30 آیتیں ہیں۔ میری خواہش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ وہ ہر مومن کے دل میں ہو وہ سورہ، اور وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کی 30 آیات ہیں، اور یہ آپ کو بچائے گی کس سے؟ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے۔ قبر عذاب آئے گا، سر کی طرف سے ملک جائے گی ادھر، آئے گا پاؤں کی طرف سے یہ ادھر جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، مطلب کہ اللہ کے الفاظ ہی ہیں، اللہ سے جھگڑا کریں گے کہ اللہ یا تو مجھے اس کو معاف کر دے، قبر میں معافی دلوا دے، اپنے پر پھیلا لے گی اس کے اوپر، یا اس کو معاف کر دے
یا پھر جو ہے نا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے. مطلب اس لیول تک بات چلی جائے گی. تو سورہ ملک کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے. اور اس کے اوپر ایک اور حدیث جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں جس نے سورہ ملک اور حامیم سجدہ پڑھی اس نے گویا لیلۃ القدر میں قیام کیا. یہ ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے ریسائٹ لاسٹ 2 آیاز آف سورہ بقرہ. یہ چھٹی نمبر پہ جو سنت ہے وہ ہے کہ آخری 2 جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، آپ کو پتہ ہی بڑی امپورٹنس ہے ان آیتوں کی. بڑی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل گفٹ تھی وہ 2 آیتیں، آپ کو پتہ ہے. ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آیات اس رات کے لیے کافی کر دیں گے. تو اٹ ول سفائس ہم، مطلب کہ وہ ہم اور ہر وٹ ایور. تو یہ اس رات کے لیے اس کی ہر طرح سے حفاظت کرے گی، ہر طرح سے اس کے لیے آسانی رکھے گی. اس کے بعد 7ویں ریسائٹ 3 قلز، یعنی کہ 3 قل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 3 قل نبی کریم حضرت اما عائشہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اپنے ہاتھ مبارک جو ہے نا وہ یوں کرتے تھے، ان پہ پھونک مارتے تھے اور 3 دفعہ نا پورے اپنے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا مل لیا کرتے تھے اس کو، ہاتھ کو. پھر اس کے بعد حضرت علی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس تشریف لے کے گئی تھی سرونٹ کے لیے، جب وہ ظاہری بات ہے ان اتنی تکلیف برداشت کرتی تھی، سارا دن چکی چلاتی تھی، پانی بھر کے لاتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے گزارش کیجئے کہ آپ کو ایک کوئی ساتھ مددگار دے دیں، کیونکہ اس وقت کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بیٹا یہ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اور سوتے ہوئے. یہ بھی ایک سنت ہے سونے کی. تو آپ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کو ایک خادم دیا جائے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب سونا ہے، یہ اس سے اگلی جو ہے سنت ہے وہ ہے دعا فار سلیپ. اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں آپ کے ہی نام سے جیتا ہوں اور آپ کے نام سے ہی مرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اگلی سنت کیا ہے کہ انٹینشن کر لیں کہ آپ نے اٹھنا ہے تہجد کے لیے. انٹینشن کر لیں تہجد کے لیے، یا کم از کم اتنی انٹینشن تو ضرور کریں نا کہ فجر کے لیے اٹھنا ہے، الارم لگانا ہے، یہ تیاری کرنی ہے. اچھا، فجر کی تیاری کے اندر علماء فرماتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بھی داخل ہے جلدی سونا. اگر آپ 2 بجے سو رہے ہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے میں فجر پہ بھی اٹھوں گا تو پھر آپ سے نہیں اٹھا جائے گا. تو یہ اس کے اہتمام میں، فجر کے اہتمام میں یہ بھی ایک چیز شامل ہے. مجھ جیسے نالائق کو اللہ معاف فرمائے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سلیپ آن یور رائٹ سائڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی کہ اپنا یہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ رائٹ چیک کے نیچے رکھ کے سوتے تھے اور کوشش کرتے تھے قبلہ رخ ہو کے سوئیں. کیوں؟ کیونکہ موت یہ جو ہے اپنا سونا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک موت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. تو قبر میں بھی ہم جب مردے کو اتارتے ہیں تو اس کا رخ ہم نے کس طرف کرنا ہوتا ہے؟ صرف منہ نہیں کرنا ہوتا، پورا رخ کرنا ہوتا ہے. کس طرف؟ قبلے کی طرف. لوگ صرف منہ کر دیتے، شوڈ ہیو بین ٹلٹ کرنا ہوتا ہے اپنے مردے کو. تو اس لیے نماز سوتے ہوئے اس میں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ اگر خدا نہ خواستہ میں اور آپ صبح نہ اٹھیں تو اسی حالت میں ہوں کہ ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو. اس کے بعد لائٹیں بجا دینے، اس وقت دیے ہوا کرتے تھے، جب بجا دینا بہتر ہوتا ہے. یہ بھی ایک اس میں شامل ہے. اور پھر جب صبح اٹھیں تو پھر آپ نے
دعا کرنی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ آپ نے مجھے موت کے بعد زندگی بخشی. یہ ایک اور سنت ہے. اور ایک اور سنت جو میں مس کر گیا ہوں وہ یہ ہے کہ فارگیو ایوری ون. رات کو سونے سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ یہ میری سب سے بڑی سنت ہے، اس کو فالو کرو. رات کو جب سو تو اپنا دل صاف کر کے سو سب کے لیے، کیونکہ صبح سبحان اللہ ایک ایسا دین ہے کہ یہ آپ کو اس چیز پہ گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ سب کو معاف کر کے سوئیں، تاکہ جب آپ خدا نہ خاصا فوت ہو جائے کوئی سوتے ہوئے تو اس نے سب کو معاف کر دیا ہو. دوسروں کا فائدہ ہو، ایونچولی فائدہ کس کا رہا ہے؟ اس کا تو ہو ہی رہا ہے، دوسروں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. یہ اجتماعیت سکھاتی ہے ہمیں. اور یہ تو ہیں جی سنتیں، 14 سنتیں ہیں. میں اگین آئی جسٹ گو تھرو دیم. وضو کر کے سوئیں، عشاء کے بعد سوئیں. عشاء کے بعد زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ بات چیت نہ کریں، عشاء سے پہلے مت سوئیں. تو اس کے بعد اپنے بیڈ کو جھاڑیں اچھی طرح، آیت الکرسی پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ ملک پڑھیں، پھر لاسٹ 2 آیز آف سورہ بقرہ پڑھیں، 3 کل پڑھیں، پھر یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھیں. دعا فار سلیپنگ پڑھیں جو میں نے آپ کو سنا دی، اللہم بسم کا تو آیا. انٹینشن فار سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ میں نے فجر کے لیے یا تہجد کے لیے اگر ہمت ہے تو، ورنہ پھر فجر کے لیے ضرور اٹھنا ہے انشاءاللہ. اپنے رائٹ سائڈ پہ سوئیں، لائٹس ٹرن آف کر دیں، اور اس کے بعد ہر ایک کو معاف کر کے سوئیں، اور پھر صبح اٹھ کے دعا پڑھیں جو دعا اس میں بتائی گئی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک آخری چیز یہ اب ان سنتوں کے علاوہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے الٹا سونے سے. اب یہ ایتھکس بھی ہیں کچھ، ٹھیک ہے نا. پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک شیخ تھے جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے تھے، تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں، کہیں کسی میڈیکل یونیورسٹی میں لیکچر دینا پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں میڈیکلی بتائیں کہ اس کا یہ کیوں منع کیا گیا اسلام میں الٹا سونا. نمبر 1، انہوں نے کہا میں تو بس یہی کہتا تھا ہر جگہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس لیے ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. میرے پاس کوئی لاجیکل دلیل نہیں تھی اس کے پاس اس چیز کی. تو کہتے ہیں 1982 میں ایک اسٹڈی آئی، ریسرچ اسٹڈی آئی کہ جو لوگ الٹا سوتے ہیں ان کو اسپائن کا ایشو ہو جاتا ہے. آپ کی اسپائن اور آپ کے جو آرگنز ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسپائن آپ کی یہ جو پیچھے ہے، جو آپ کی ہڈی جا رہی ہے پیچھے والی اسپائن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی. تو وہ جو ہے نا، یہ اس کا ایک بڑا سب سے زیادہ باڈی میں ویٹ اس کا ہے. اور جب آپ الٹا سوتے ہیں نا تو یہ اٹ پشز یور آرگنز وین یو آر سلیپنگ اپ سائڈ ڈاؤن، تو آپ کے انٹسٹائنس کو بھی پش کر رہی ہے، آپ کی ظاہری بات ویٹ پڑ رہا ہے ان کو، تو وہ آرگنز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو اسپائنل ایشوز بھی آ جاتے ہیں. اور نمبر 2، جو اس میں ایک اور ریسرچ ہوئی کہ 80s کے اندر، 1989 کی بات ہے بلکہ ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ سڈنلی کارڈ ڈیتھس ہونا شروع ہو گئی. مطلب کارڈ ڈیتھس کا مطلب کہ بیبیز ایک دم سے بہت زیادہ فوت ہونا شروع ہو گئے، 1 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے. یو کے کی بات ہے، یو کے کی ریسرچ ہے یہ. تو 1 سال 2 سال 3 سال میں بیبیز بہت ایک دم سے جو ہے نا وہ فوت ہونا شروع ہو گئے. اتنی زیادہ یہ ہو گئی تعداد کہ سمجھ نہیں آئی. البتہ it took them 7 years to make a research on this کہ why this is happening. 96 میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو الٹا سلاتی ہیں وہ بچے فوت ہوتے ہیں زیادہ. مطلب ریسرچ ہوئی اس کے اوپر اور اس کے اوپر یہ ریزلٹس ہیں. جو مائیں اپنے بچوں کو الٹا کر کے سلاتی ہیں، کئی دفعہ آج کل ہماری مدرس بھی ایسے کرتی ہیں کہ بچے کی گیس ہوئے گی تو الٹا کر کے سلا دو، یا
مطلب نہیں کرنا چاہیے. اٹ کین بی اے کاز آف ڈیتھ فار دا بیبی آلسو, کیونکہ یہ یو کے میں ہو چکا ہوا ہے, 89 کی بات ہے, اور 7 سال ان کو لگے کہ یار یہ کارڈ ڈیتھس کیوں ہو رہی. کارڈ ڈیتھس کا مطلب بیبی ڈیتھس, کارڈ کا مطلب جو کارڈ میں بچے فوت ہو جاتے ہیں, تو یہ کیوں ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیتھس اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ بیبیز کو ان کی مدرز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, الٹا سلا رہی ہیں. اچھا, ریسرچ ہو گئی, سامنے آئی بات, یہ پورے یو کے میں مطلب اس کا وہ ہوا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آگاہی موومنٹ چلی کہ بچوں کو الٹا نہیں سلانا. تو امیجن دا ریزلٹس کیا تھے, 68% ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا, 68% ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے میرے بھائی. تو وہ کہتے ہیں اسکالر کہ اب میں جب کسی میڈیکل یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو آئی گیو دس اسٹڈی ٹو دیم کہ یار یہ اسٹڈی ہے, تم لوگوں کی اپنی ہے, گوروں نے کی بھی, میں نے نہیں کی. میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ الٹا نہیں سونا, لیکن یہ اسٹڈی گوروں کی ہے, تم نے خود ہی کی ہے, تم نے خود ہی یہ ریٹ آف ڈیتھ نکالے ہیں, تم نے خود ہی بتایا کہ اتنی امپرومنٹ آئی ہے. اب تمہیں اس کا جواب خود, چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی تم نے, نہ مانو, اپنی ریسرچ تو سن لو کیا کہتی ہے. ویسے بھی کئی جگہ پہ آتا ہے کہ جہنمی جو لوگ ہیں وہ الٹے منہ گرے ہوں گے, اس لیے الٹا نہیں سونا چاہیے. یہ اسلامک ایتھکس کے خلاف ہے, اور آپ کی میڈیکلی جو بایولوجی ہے اس کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام بنایا ہوا ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ کیوں نہیں سونا چاہیے, کیونکہ آپ کے ہارٹ پہ پریشر پڑتا ہے. آپ نے اگر آپ میں سے کسی نے ایکو کارڈیوگرام کرایا ہو, اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے, یا کسی آپ میں کسی بڑے نے, تو جو کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ لٹاتا ہے اور پھر آپ کا ایکو کارڈیوگرام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت لیفٹ سائڈ پہ آپ کا ہارٹ پریشر میں آتا ہے, اور پھر وہ ایکو کارڈیوگرام کر کے پریشر والی سچویشن میں دیکھتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کی سچویشن کیا ہے. تو اس لیے لیفٹ پہ اس لیے نہیں سونا چاہیے, الٹا اس لیے نہیں سونا چاہیے. رائٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سنت کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ 14 سنتیں, اور یہ ایک ریسرچ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس میں سے کچھ تو اپنا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ. اگر کسی کو چاہیے ہوئی تو یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے, وہ یہ لے سکتا ہے میرے سے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. السلام علیکم.